السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو میں اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم اللہ پاک سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات چیت کریں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ وارث ایران اور برصغیر میں فارسی ادب کا دورہ تھا۔ ایران کے ایک شہزادے کے ذہن میں ایک مصر آیا۔ شہزادے نے اپنے شعراء سے کہا کہ دوسرا مصرع لگاؤ، لیکن ایران کے سارے شعراء دوسرا مصرع لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ شہزادہ بڑا برہم ہوا۔ پھر اس مصرعے کو بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا گیا، جہاں بڑے باک مالش ہو رہا موجود ہے۔ عالمگیر نے اپنے شعراء سے کہا کہ ایران کے شہزادے نے ایک مصر بھیجا ہے، اس پر مصرع لگاؤ، لیکن ہندوستان کے شعراء بھی مصرع لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ عالمگیر کی ایک بیٹی شہزادی زیب النساء بھی شاعرہ تھی۔ جب اس تک بات پہنچی تو اس نے بھی کوشش کی، بہت سوچا اور غور کیا، لیکن مصرع نہیں لگا۔ پھر شہزادی بناؤ سنگھار کرنے بیٹھ گئی۔ بناؤ سنگھار کے دوران جب اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، سرما لگاتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور شہزادی کے ذہن میں دوسرا مصرع آ گیا۔ چنانچہ شہزادی گنگنا اٹھی۔ عالمگیر نے شہزادی کا یہ مصرع شہزادے کو ارسال کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ با کمال پردہ نشین خاتون نے کیا ہے۔ شہزادے نے شاعر کے بارے میں پوچھا، اس سے ملنا چاہا اور اسے انعام و کرام سے نوازنا چاہا۔ اس دور میں مسلمان عوام و خاص عورتیں شریعت کی پابند تھیں اور زیب النساء شریعت پر کاربند تھیں اور پردہ نشین خاتون تھیں، لہٰذا زیب النساء کا کسی بھی غیر محرم کے دربار میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اس شہزادے کی ملنے کی خواہش پر زیب النساء نے شعر لکھے ہیں کہ میں اپنے کلام سے اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھ لے، یعنی مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کسی کی تمنا اور خواہش ہو کہ وہ مجھے دیکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میرا کلام پڑھے۔ جب وہ میرا کلام پڑھے گا تو وہ زیب النساء کو دیکھ لے گا، اور ایسا ہی ہے کہ جب کسی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہی نظر آتا ہے، اور پڑھنے کے دوران صاحب کلام سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہوں کہ میں اللہ پاک سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ اللہ پاک مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ لہٰذا جو اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہو، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، تو اسے قرآن مجید میں دل لگانا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھنا چاہیے، اور اپنے رب سے ملاقات کرتا جائے اور رب سے ملاقات کی تیاری کرتا جائے۔ ایک دن تو رب سے ملنا ہی ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، لہٰذا اگر آج ہم قرآن مجید کھول کر پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اسے ہلکا حساب لے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی بانٹے گا۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں اور اپنی دنیا میں ایسا مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدر جائے گا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین الٹا جھٹلاتے ہیں۔
حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کی آیات میں حروف فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب کرے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے دل کا نور بنا دے اور اس کی روشنی میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ خیر پر ہو اور آخرت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور ہمیں ہلکے حساب کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔